کر کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی نور الہدا بن کر، کبھی خیر الورا بن کر، ضیاء بن کر، عطا بن کر، صبا بن کر، سخا بن کر، وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک واہل بیتک یا نبی اللہ۔ انتہائی لائق صد احترام پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سید محمد فخر الدین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ و جملہ مہمانان گرامی اور عمائدین قوم، جیویں جو آپ حضرات دے علم دے وچ ہے، اج دے ایصال ثواب دی بابرکت محفل میرے چچا جناب حاجی نظر حسین خان صاحب گھڑپال مرحوم و مغفور دے حوالے دے نال ہے۔ انہاں دے پیاراں نے بالخصوص انہاں دے بیٹے جناب عبد المالک خان صاحب گھڑپال اور عامر کریم احسان کریم خان گھڑپال نے اپنے والد محترم دی یاد دے وچ ای خوبصورت محفل دا اہتمام کیتے۔ رب دی بارگاہ دے وچ دعا اللہ رب العالمین غم دے اس موقع تے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین مرحوم دے امانتاں دی حفاظت فرماوے۔ بڑی اچھی شخصیات تشریف فرما ہیں اور بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت، قائد اہل سنت حضرت علامہ سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی دی آمد ہے اور قبلہ پیر سید فخر الدین شاہ صاحب گیلانی دا خطاب بھی تھی انہیں۔ میں خطاب دی غرض دے نال نہیں، ثواب دی نیت دے نال آیا کہ بابرکت محفل ہے، دو جملے میں کلام کرے سا ان دا ثواب اللہ رب العالمین حج سے کو عطا فرمائے۔ تمام تعریفیں دا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ کون ہے؟ ہر بندہ نہ بولے، جو اللہ کے بندے بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولے۔ تمام تعریفیں دا مالک اللہ رب العالمین ہے، جو سب جہانے دا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، زبردست طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، بادشاہاں دا بادشاہ ہے۔ بادشاہ اس رب العالمین دے درد محتاج ہن تے سوالی ہن، اور رب کسے دا محتاج نہیں، اور رب جے کو چاہے شان و شوکت عروج تے بلندیاں عطا فرماوے، اور رب العالمین جے کو چاہے ایک لمحے تو پہلے ذلیل و رسوا کر دے، اور رب مالک ہے۔ رب العالمین جے کو عزت دیونا چاہے، زمانے دے سارے طاقتاں قوتاں مخالف تھی ونجن، رب جے کو عزت چاہے کوئی ان دی عزت گھٹا نہیں سکتا۔ اگر کوئی پیسے تے دولت نال کہیں دی عزت تے پگ ودھاونا چاہے، رب جے کو رسوا کرے تے کو عزت کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ توجہ ہے، وہ رب دے فیصلے ہیں۔ اللہ دا کتنا شکر تے احسان ہے، اس رب نے سا کو انسان بنائے۔ توجہ میری طرف، اس رب نے سا کو انسان بنائے۔ اللہ نے انسانہ دے وچوں سا کو مسلمان بنائے، نبی آخر زمان دی امت دے وچوں پیدا فرمائے۔ اس رب نے ارشاد فرمائے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے نبی دی امت دے لوگو، تساں سب امتاں تو بہتر امت ہے۔ کون پیا دے؟ رب پیا دے، اے میرے نبی دی امت دے لوگو، تساں سب امتاں تو بہتر امت ہے۔ ور اللہ نے جو اس امت کو کلام عطا فرمائے، قرآن کریم یہ تمام آسمانی کتابوں دا سردار ہے، اور رب نے جو سا کو نبی عطا فرمائے، اے نبی سارے نبیوں دا سردار ہے۔ والرب ہو کیا کس لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں اے مومنوں میں تو تے احسان کر دیتے۔ اللہ احسان کیڑی چیز دا؟ تو سا کو اکھا نہیں تنی اگر ناڑے میں ہاں تے اسا اندھے آکھائے ونیو ہاں، اللہ ہی چیز دا احسان ہے۔ فرمایا کہنا، اے رب العالمین تیسے کو زبان دیتی ہے، بولن دے واسطے اگر زبان نہ دے میں ہاتھ لوگ سا کو گنگا آکھنا، اللہ سا کو چلن دے واسطے پاؤں عطا فرمائن، نہ دے میں ہاتھ ایسا مزور و محتاج کھوں ہاں،
اللہ فرمائے کہنا اے میرے بندوں میں اپنا پاک محمد دے کے تو دیتے ہیں اور کچھ کے چہرے ذکر مصطفیٰ سن کے مسرور ہیں، کچھ محفل مصطفیٰ میں مجبور ہو کر بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر چل گئے، ایک مرتبہ پھر کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرمائے اے نفس مطمئنہ، دراصل نفس مطمئنہ دی ڈیفینیشن میرے مرشد غزالی زمان راضی دورہ حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی نور اللہ مرکزہ اس طرح کہتی ہے، فرمایا کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان کی جان میں جو دل دھڑکتا ہے، ضمیر ہے جسے معافی ضمیر کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، نفس امارہ یہ ہے جو ہر وقت انسان سے گناہ کراتا رہتا ہے، انسان کو مہلت نہیں ملتی میں رب کی بارگاہ میں توبہ طیب ہو کے اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگ لوں، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ یعنی آیا رب دا بندہ اللہ دی دھرتی تے ہاں، رب زبان بھی دیتی ہے، اللہ حسن بھی دیتا ہے، اللہ جوانی بھی دیتی ہے، ساری زندگی گناہاں دے وچ تے اللہ دی نافرمانی وچ گزاری اسی، مہلت نہ ملی کہ توبہ طیب ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ نفس امارہ ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ انسان گناہ کرن دے، خطا کرن دے، رب دی بارگاہ دے وچ جھک کے اکھاں تو آنسو بہے دے، عرض کرن دے اللہ خطا کر چکا معاف کر دے، تو معاف نہ کرے سے میں کہنے در تے ویسام رب ہو کے اعلان کرن دے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے میرا بندہ میرے در تے سوالی پڑھ کے آئی، سچے دل دے نال گناہاں دی معافی تے منگیے تک میں رب معاف نہ کرے میں رب کو اے نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے۔ نفس لوامہ بھائی نفس مطمئنہ یعنی اطمینان والی روح ہی دے بارے اللہ قرآن کے اندر فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جڑے ویلے ہی دا وقت آخری آندے ہی دے حسن عمل اتنا سونا ہوندے، اللہ دے فرشتے بھی دی بخشش دے واسطے آمین آدھے کھڑے ہوندے، اور رب دی ذات خوش ہوندی ہے جس حضرت انسان کو میں نے روئے زمین پہ بھیجا تھا، اس نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ رب ہو کے فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ تو مطمئن ہو جا، میں رب تجھ سے بھی راضی ہوں، میرے فرشتے بھی راضی ہیں، جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاسٹ پوائنٹ میری گفتگو کا قبلہ سید نشاط شاہ صاحب اس معاشرے دے اندر دے دا بھائی بھائی دے نال لڑیا کھڑے، سوتر سوتر دے نال جھگڑا کیتی کھڑے، ہمسایہ تے ہمسایہ دا دل دکھائی کھڑے۔ میں ڈٹے میں ایسی قوم کوئی میں سمیت امام دے پچھو نماز 5 وقت پرسن 10 سال تو سکا بھرا اسی روکے دے پھر کھڑسن کاوان لگی بیٹھی ہے اچھی آگ سبحان اللہ۔ میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، پروفیشن لائز سے میرا تعلق ہے، وکالت سے، لیکن میں اس کیس کی طرف آتا بھی نہیں جس میں 2 خاندان کی کنٹروورسی ہو، تصادم ہو۔ پہلے او لڑے کرنے وال میں ہمت کی تھی ہوں، میرا کام ہے صلح کرنا، انصاف نبھانا۔ اس معاشرے میں انصاف بھی بکتا ہے، عدل بھی بکتا ہے۔ محسن نقوی نے کہا تھا بازار تک سارا جھوٹ بک گیا محسن، میں ایک سچ کے لیے شام تک بیٹھا رہا۔ تو یہاں معاشرے میں صداقت بنے ہوئے ہیں جو ہمارے دین ہیں قوم کے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں رہبر ہے میرا راہزن، منصف ہے میرا قاتل، کہہ دوں تو بغاوت ہے، سہ لوں تو قیامت ہے۔ یہاں رہبر خود راہزن بن کے قوم کو لوٹ رہا ہے تو میں پھر کس سے امید رکھوں؟ آج پھر مسلم امت کی بربادی دیکھ رہے ہیں، اوپر بھی بکاؤ نیچے بھی بکاؤ، ایمان کی طاقت ختم ہو گئی۔ عشق مصطفیٰ کی شمع جو بزرگان دین نے چلائی تھی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ وعظ ہے وہ بکتا ہے، انصاف ہے تو وہ بکتا ہے۔ چاروں طرف امت کی بربادی سامنے نظر آئی ہے، آؤ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے مصطفیٰ کو امتی بن کر دکھاؤ۔ جب دنیا میں جائیں
تو پھر لوگ کہیں، زمانہ کہے رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین میرے یہ ٹوٹے پھوٹے کلمے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اپنے بھائی جناب راشد خان گھرپال صاحب سے مخاطب ہوں، اسی بات کو پورا کر کے بات ختم کرتا ہوں 20 سیکنڈ کے اندر، 20 منٹ میں نہیں 20 سیکنڈ کے اندر، کہ نماز امام دے پچھوں 10 سال تو پردے کھڑے ہیں، سکا بھرا مسجد جلسی او کو ہاتھ کہنا دیسوں، ہاتھ دیسوں ملے سو سی تے وال منہ ایرے کر کھڑسوں۔ حضرت بابے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دی روح بولی انہوں نے فرمایا کہ نماز پڑھنا کم زنانا، روزہ رکھنا صرفہ روٹی، حج پہن وہی ویندے جرے کم دے تروٹی، اچھیاں بھانگا وہی دے دے نیت جنہ دی کھوٹی، بھولے آج رب نو منع نہیں کر صاف اندر دی کوٹھی۔ فرمایا دل خانہ خدا ہے، ان دے اندر اللہ دی ذات کو بھی وسا، رسول اللہ دی ذات بھی وسا، خدمت خلق کر زمانہ تیرا نہ گھنسی نہ گھنسی، قدرت تیرا نہ بلند کر چھوڑے۔ جب تجھ سے ملتا ہوں ملک صاحب کس اینگل سے کیا بات سناؤں کہ جب تجھ سے ملتا ہوں، ملک عاشق حسین ساجد صاحب ہم سے ہمیشہ محبت پیار رکھتے ہیں، اور قبلہ پیر سید فخر الدین شاہ صاحب گیلانی سے بھی محبت فرماتے ہیں، قاری غلام یاسین صاحب، کہ جب تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں، وقت کے پاؤں میں زنجیر ڈالوں کیسے، اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ اب وہ زبانیں جو خاموش رہیں، میں ان کے دل پہ دستک دے کے ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں۔ ہمارے عظیم روحانی پیشوا پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف حضرت علامہ سید محمد فخر الدین شاہ صاحب گیلانی، میں وہ خطاب ہوں گے ان کے خطاب سے قبل اللہ رسول کا نام جیسے بلند ہے، اسی طرح اپنے ایمان کو تازگی دیتے ہوئے سینے کا زور لگا کر نعرے کی صورت میرا رسول کا نام بلند کرے، نعرہ تکبیر۔ کتا امیر ہی بولن غریب ہی بولن، امیر بھی عزت والے غریب بھی عزت والے، نعرہ تکبیر، سینے کا زور لگا کر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔